ایک انار 100 بیمار۔ آپ نے اس بات کو کسی نہ کسی سے سنا ہوگا یا پھر کہیں پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھا ہوگا اور نہیں سنا ہوگا تو آپ ہم سے سن لیجئے۔ کتابوں میں آتا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے، حکیموں کا کہنا ہے کہ ایک انار 100 بیمار، یعنی ایک انار سے آپ 100 بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، 100 بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرتی چیزوں میں سے تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جنتی پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیں نا دوستوں، جو جنتی پھل ہوگا اس کے اندر فائدے کتنے زیادہ ہوں گے، کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ اسی لیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کے اندر خون کی پریشانی ہوتی ہے یا کسی اور طرح سے پرابلم ہوتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ڈاکٹر بھی یہی صلاح دیتے ہیں کہ آپ انار کا استعمال کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انار ہمیں کون کون سے فائدے دیتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، بس ہمیں ڈاکٹر جب کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ انار کو کھانے سے ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پہلا فائدہ جو انار کھانے سے ہے دوستوں وہ یہ کہ انار کھانے سے بھوک جو ہے وہ کھل کر لگتی ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے کہ بھوک نہیں لگتی ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہضم نہیں ہو پاتا ہے، بھوک لگتی ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ انار کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے؟ کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ فائدے سن لیں۔ اور دوسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ انار یہ جنتی پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جنتی پھل ہو اس کو اگر آپ کھائیں گے تو اس کے اندر میں نے کہا نا بے شمار فائدے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ ہے دوستوں، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدہ اگر ہمارا مضبوط رہے گا، ہمارے ہاضمے کی مشین اگر مضبوط رہے گی تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارے خون کا جو سسٹم ہے، ہمارے جسم کا جو سسٹم ہے، ہمارے ذہن، ساری چیزیں تر و تازہ رہیں گی اگر ہمارا معدہ صحیح رہے گا تو۔ چوتھا فائدہ ہے دوستوں، دل کو طاقت دیتا ہے۔ دل میں اگر آپ کو کسی طرح سے کوئی پریشانی ہو، اللہ نہ کرے کہ دل سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پریشانی ہو، لیکن اگر آپ کو کسی طرح سے دل میں کوئی درد کی شکایت ہو یا کسی اور طرح سے شکایت ہو تو پھر ایسی کیفیت میں آپ انار کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور 5ویں چیز ہے دوستوں، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھیں گے، کچھ لوگ نیچے کمنٹ کریں گے کہ حضرت یہ بتائیے کہ شوگر کے مریض اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ جان لیجئے کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں اسے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شوگر فری پھل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے وہ انار کا ضرور استعمال کریں۔ چھٹا فائدہ ہے دوستوں، غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کوئی چیز آپ کھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہضم نہیں ہو پاتی ہے، جیسے گوشت ہے نا، تو گوشت مرغے کا آپ فوراً ہضم کر لیتے ہیں، لیکن جو اس سے بڑے کا گوشت ہوتا ہے اس کو ہضم کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کا اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے ہضم نہیں کر پاتے ہیں موٹی چیزوں کو، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کیا کریں؟ انار کا استعمال کریں، آپ کا ہاضمہ مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور 7واں فائدہ ہے جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے۔ جسم میں اگر آپ کا صاف خون رہے گا نا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا خون جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے نا، مچھر کاٹتا ہے نا تو صرف اور صرف خون نہیں پیتا ہے، بلکہ خون پینے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جسم کے خون کو گندا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بخار کی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑی جو پریشانی ہے اس میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور لگاتار ہمیں 1-2 ہفتے تک دوائیوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کا خون اگر صاف رہے گا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی، اور خون صاف کرنے کے لیے آپ کو انار کا استعمال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فائدہ ہے دوستوں، 8واں فائدہ ہے جگر کے ورم، یرقان، تلی کے امراض، گرمی، کھانسی، سینے میں درد، ٹائفائڈ کے لیے بہت مفید اور قدرتی غذا ہے نا۔ اس طرح کی بہت ساری پریشانی، جیسے جگر میں ورم کی پرابلم کسی کو ہے، یا یرقان کی پرابلم ہے، یا تلی کے امراض میں کوئی گرفتار ہے، سمجھ رہے ہیں، یا گرمی
کسی کو بہت زیادہ آتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اگر اس کی پریشانی کسی کو ہے، یا ساتھ ہی ساتھ کھانسی، سینے میں درد اور ساتھ ہی ساتھ ٹائیفائڈ کی پریشانی کسی کو ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند غذا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ جن لوگوں کو سردی کی شکایت ہے انہیں انار کھانا چاہیے، لیکن کم کھانا چاہیے۔ سردی کی حالت میں اگر آپ انار کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے سردی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور 9واں فائدہ ہے دوستوں، انار کے رس کو شہد میں استعمال کرنے سے بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم تر و تازہ رہے، ہمارا جسم بالکل جوانوں کی طرح رہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ انار کے رس کو نکالیں اور اس رس کو شہد میں مکس کریں اور اسے پئیں، تو اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا، جوان کی طرح رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب 1 گلاس اگر انار ہے تو اس میں 2-3 چمچ شہد مکس کر دیں اور پھر ایسی کیفیت میں اسے پئیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس پھل کو کھانے سے صرف اور صرف اتنے ہی فائدے ہوتے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن میں مختصر انداز میں بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انار کھانے سے یہ کتنے زیادہ ہمارے جسم کو فائدے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں، صرف اور صرف بیمار ہوں تبھی آپ انار کا استعمال نہ کریں، بلکہ ہمیشہ آپ انار کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ انار کا استعمال کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو بیماریاں زیادہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کب کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ جان لیجئے۔ دوستوں دیکھیں، انار اگر آپ مقدار میں کھائیں گے تو اس سے آپ کو فائدے ضرور ملیں گے۔ اب مقدار بھر کیا ہے، یعنی 1 انار سے لے کر کے 2 انار، یہ اگر آپ کھاتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں بہت اچھی بات ہے۔ انار کا سائز اگر اتنا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں 2 یا 1 آپ کھا لیجئے، لیکن انار اگر اتنے سائز کا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ 1 ہی کھائیں، اس سے آپ کے جسم کے پرابلم سالو ہو جائیں گے، زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی کھائیں، زیادہ اگر آپ انار کا استعمال کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں اس سے آپ کے جسم کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ فرق دیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ مقدار بھر کھائیں۔ کب کھانا چاہیے دوستوں، دیکھیں اس کے حوالے سے آپ جان لیجئے کہ صبح کا ٹائم یہ بہت ہی بہتر ٹائم ہوتا ہے۔ صبح کا ٹائم پھل فروٹ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ تھوڑا پانی وغیرہ پی لیں، اس کے بعد ان چیزوں کا استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔